زندگی کے آخری ایام کا آغاز ہوتا ہے. ایک دن یوں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری 13واں دن 13th ڈے بقیع قبرستان کو ایک تدفین کے لیے جاتے ہیں, اور تدفین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پلٹ کر اپنے گھر کی طرف آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں شدت کا درد شروع ہو گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر اپنے سر پر کس کر پٹی باندھ لی تاکہ درد کی کمی محسوس ہوتی جائے. زندگی کا آخری 13واں دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے گھر پہنچے, پورے انصاف کے ساتھ بیویوں کے درمیان حق ادا کرتے, پورے انصاف کے ساتھ صحابہ میں ادا کرتے, پورے انصاف کے ساتھ ہر مسلمان مرد اور عورت کا ادا کرتے, رسالت کا ادا کر دیا گیا, دین کا ادا کر دیا گیا, پیغام لوگوں تک پہنچا دیا گیا. کفار کے ساتھ اس نے سلوک کیا, اپنوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا, مسلمانوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا. طبیعت میں بگاڑ شروع ہوتا گیا, حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری ہفتے کا آغاز ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سر کی شدت اتنی بڑھتی جاتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہونا شروع ہوتی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بے ہوش ہو کر گر جاتے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک دن کٹتا چلا گیا, وہ آخری ایام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری 7واں دن گزرتا چلا گیا, آخری 6واں دن گزرتا چلا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بالخصوص انصار کہتے ہیں, ایک صحابی ہے, میں نے انصار کے ایک مجمع کے سامنے سے گزرا تو دیکھتا ہوں کہ انصار کی جماعت مسجد نبی میں بیٹھ کر رو رہی ہے. میں نے پوچھا کیا وجہ ہے آج یہ آنسو بہانے کی, تو انصار نے کہا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے یاد آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پر کس کر پٹی باندھے تھے, مسجد نبی کے ممبر پر چڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کیا ہے, میرے اصحاب اگر میں تم میں سے کسی کا اگر ایک پائی باقی ہوں تو آج محمد سے چکا لینا صلی اللہ علیہ وسلم. سامنے صحابی بیٹھے تھے, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے 3 درہم باقی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فضل میری طرف سے 3 درہم ادا کر دو. 3 درہم ادا کر دیا گیا. وقت بیتتا چلا جاتا, صحابہ کو نصیحت کرتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی جس طرح یہود اور نصارہ نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا تھا, اے میری امت کے ساتھ جان لو میری قبر کو سجدے کی جگہ نہ بنانا. وقت بیتتا چلا جاتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری 4واں دن کی فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی. طبیعت میں بگاڑ بڑھتا چلا گیا, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی صلاح پڑھائے, حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی صلاح پڑھاتے ہیں, مغرب کی صلاح تک پڑھائے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی صلاح کے بعد مسجد نبی اور گھر کے درمیان جو پردہ تھا, پردہ ہٹا کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل علی, عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا, بلال نے اذان دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جانے کے لیے اٹھنے چاہتے کہ طبیعت اتنی بگڑتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے, آپ کے چہرے پر پانی ڈالا جاتا. ازواج مطہرات پوچھتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, پوچھتے اٹھ کر کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ازواج مطہرات کہتے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے انتظار میں. آپ کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالا جاتا, آپ اٹھنے جاتے لیکن دوبارہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے. ہوش آتا تو پوچھتے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ ازواج مطہرات کہتے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھی. آپ کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈالتا تھا, آپ تیسری بار اٹھنے جاتے, جب جسم میں تکلیف محسوس ہوئی تو آپ نے گھر کا پردہ ہٹا کر اشارہ دے دیا اور ابو بکر صدیق سے کہا کہ ابو بکر امامت کا مصلی تم سنبھال لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازوں کی امامت ابو بکر صدیق نے کی رضی اللہ عنہ. جب آپ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس بات کی خبر ملی کہ میرے والد محترم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کا مرتبہ لگا دیا, تو عائشہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو نماز کے لیے نہیں دینا ذمہ داری, ابو بکر کو امامت کے لیے نہیں ٹھہرانا, اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قرآن پڑھتے ہیں بڑی ہی توجہ سے پڑھتے ہیں, بڑے تقوی سے پڑھتے ہیں. یہ قرآن پڑھتے پڑھتے بہت روتے ہیں, ان کی نماز لمبی ہو جائے گی ان کے رونے کی وجہ سے, صحابہ کی نمازیں لمبی ہو جائیں گی رونے کی وجہ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو نماز کے لیے نہ کھڑانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چپ ہو جاؤ عائشہ, تم تو یوسف کی عورتوں کی طرح ہو, خبردار مجھے اس بارے میں کچھ نہیں کہنا. ابو بکر صدیق امامت کے مصلی پر آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر زمین پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر لگڑے جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبی میں لایا گیا. ابو بکر صدیق کے بازو کھڑے ہو کر آپ صلاح ادا کرتے ہیں عشاء کی. عشاء کی صلاح کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے کر آئے. دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت میں ممبر رسول پر بیٹھ جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں. اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتے کہ جزیرۃ العرب سے یہود اور نصارہ کو نکال دو. پھر نصیحت کرتے میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ان کو مضبوطی سے تھام لو تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری 3واں دن بیتتا چلا جاتا, غشی طاری ہوتی, تکلیف کی وجہ سے وقت بیتتے چلے جاتے, حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دن کا سورج ڈوبا. جب رات ہوئی عشاء کی صلاح کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں عائشہ کے حجرے میں. زندگی کے آخری دن یہ فیصلہ ہو گیا تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے
ہوش میں آ کر کل میں کس کے گھر میں رہنے والا ہوں, کون سی بیوی کی باری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج محترمات سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ چاہت عائشہ سے ہے, اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے سارے دن اب عائشہ کے پاس گزارنا. آخری 7 یا 8 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ کے گھر میں گزارے. رات اندھیری چڑھتی گئی, صبح فجر کی نماز کا وقت ہوا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب بڑے مجمع میں مسجد نبی میں جمع ہے, دل میں بے چینی و بے قراری ہے, ہمارے رسول کی زندگی کیسے گزر رہی. مسجد نبی میں حضرت بلال نے اذان دی, حضرت ابو بکر صدیق امامت کے مصلی پر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری اقامت, اللہ اکبر کہہ کر ابو بکر صدیق نے ہاتھ کو باندھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے پردہ ہٹایا. صحابہ کی ایسی بے چینی سلام میں کہ گویا صلاۃ توڑ دیں اور جا کر پوچھیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طبیعت کیسی ہے. ابو بکر صدیق ایڑی کے بل پیچھے ہٹنے لگے, شاید یہ سمجھ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب امامت کے لیے آگے آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر دیا کہ ابو بکر صلاۃ کو قائم رکھو. آپ نے پردہ ہٹایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جی بھر کے اپنے اصحاب کو دیکھا. جب صحابہ کو دیکھ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہوئے مسکرا دیے. شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی وہ بدر کی قربانیاں یاد آ گئی, وعود کی وادی میں حمزہ کا کلیجہ چیرنا یاد آ گیا, ان کے گھر سے نکالے جانے کے وہ ہجرت کے سفر یاد آ گئے, تبوک کا منظر یاد آیا, احزاب کا منظر یاد آیا, جہاں صحابہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے اپنے پیٹوں پر پتھر بن لیتے تھے. ان کی اطاعت کا جذبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, وہ کہتے نماز کو قائم رکھو, صلاۃ ادا کی. یہ زندگی کی آخری صلاۃ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اب اس کے بعد کوئی دوسری صلاۃ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہی نہیں ہوئی. فجر کی صلاۃ کے بعد آپ اپنے حجرہ تشریف لے گئے. یہ حجرہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ تھا. ماں عائشہ کہتی میں خوش نصیب ہوں کہ میری باری کا دن تھا. فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے کو ٹیک لگائے بیٹھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا پیالہ رکھ دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈباتے اپنے چہرے پر ملتے جاتے, کہتے لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, یقیناً موت کے وقت بڑی سختیاں ہیں. یہ دعا کرتے پانی کے پیالے میں ہاتھ بھگوتے جاتے, اپنے چہرے پر ملتے جاتے, کہتے اے میرے اللہ موت کے وقت کی سختیوں سے نکلنے میں میرے لیے آسانی کرنا میرے رب. لمحات بیتتے چلے جاتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ کے سینے کو ٹیک لگا بیٹھے تھے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں مسواک کرتے ہوئے داخلہ لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے بھی مسواک کرنی ہے. ماں عائشہ اپنے دانت میں مسواک کو رکھ کے اس کو نرم کرتی ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک دی جاتی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان سے مسواک کرتے. وہ وقت بیتتا چلا گیا. ناظرین, اس سیریز کے اختتام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے سینے کو ٹیک لگائے تھے. آپ نے انگشت شہادت آسمان کی طرف کی, آپ نے اپنی آنکھوں کو اپنے گھر کی چھت کی طرف کیا, اپنے ہونٹوں کو ہلاتے چلے جاتے. ماں عائشہ اور رضی اللہ عنہ کو یہ فکر تھی یہ ہونٹ جو ہل رہے ہیں ان سے جو آخری نصیحت ملے وہ امت تک پہنچا دوں. آپ اپنی کانوں کو قریب لے جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, نمازوں کی حفاظت کرو, نمازوں کی حفاظت کرو. اپنے ماں تحت جو غلام ہیں جو تمہارے لوگ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. ماں عائشہ کہتی آپ نے انگشت شہادت کو اٹھایا, نظریں گھر کی چھت کی طرف کی, آپ کے ہونٹ ہلتے جاتے اور یہ دعا کرتے کاش کہ اللہ ہم سب کو مرتے وقت میں یہ نصیب کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اے اللہ مجھے بخش دے. عزیزان ملت سوچ کے دیکھیے تصور, جو نبی جس کے اگلے پچھلے سارے خطا معاف کر دیے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں کہتے رب اغفر لی, اے اللہ مجھے بخش دے, مجھ پر رحم کرنا میرے رب. رفیق اعلیٰ کی طرف میرے اللہ ان شہداء کے ساتھ, ان صدیقین کے ساتھ, ان صالحین کے ساتھ جس کے ساتھ تو نے رکھنے کا مجھے وعدہ کیا ہے, میرے اللہ ان کے ساتھ مجھے رکھنا. انگشت شہادت آسمان کی طرف ہے, آنکھیں گھر کی چھت کی طرف. ماں عائشہ کہتی میرے سینے کو ٹیک لگائے بیٹھے, فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہے, مسواک کر کے منہ میں تازگی کی سانسیں ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہاتھ کو اوپر کیا وہ لمحہ آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح لے لی گئی. آپ نے ہاتھ کو نیچے چھوڑ دیا. جیسے ہاتھ نیچے آیا میں عائشہ اور رضی اللہ عنہا کہتی ہم سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات عمل میں آ چکی. گھر کے لوگوں میں صدمے کا عالم. فاطمہ روتے کہتی ہم جبرائیل کو ہمارے والد کی وفات کی خبر دیتے ہیں,